العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا. ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء اللہ. میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل ادا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آج کا جمعہ کا خطبہ قرآن مجید کے فضائل کے متعلق ہے. چند قرآنی آیات احادیث جو آج کے خطبے میں وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے اس کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو، ہر سنانے والے کو اور سننے والے کو جتنا سنے اور سنائیں اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی مصلحتوں کے تحت، حکمتوں کے تحت ساری مخلوق کو بنایا، پھر مخلوق میں انسان کو خلیفہ بنایا اور حضرت آدم اور بیوی حوا کو بتا کے جنت رکھا، پھر اپنی کئی مصلحتوں دنیا میں اتارا ہے. اور پیچھے ہمارے عجیب و غریب امتحانات اور آزمائشیں لگا دی گئی. شیطان بھول پیدا کرنے والا ہے، اللہ کو بلانے والا ہے، نفس لگا ہوا ہے. ہر چیز میں آزمائش ہے، نفس میں آزمائش، دولت میں آزمائش، عورت میں آزمائش، دنیا کی ہر چیز میں آزمائش ہے. تو انسان کہیں ان آزمائشوں میں پڑھ کر اللہ کو نہ بھول جائے. جس مقصد کے تحت اللہ پیدا کیا ہے اس کو نہ چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پسند کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرا رہے. جن تعلیمات پر عمل بھیجا گیا ہے عمل کر رہے، وہ چھوڑنا دے. تو اس کے لیے بار بار انسانوں کی تعلیم، تربیت، رہنمائی، ہدایت کے لیے اللہ نے انسانوں میں ہی نبیوں کو مبعوث فرمایا. پھر یہی نہیں کہ نبیوں کو بھیج دیا کہ ساتھ ساتھ ان کے اپنے رضامندی کے احکامات، یہ نہیں کہ نماز 73 سے، کاروبار میں بھی، پوری زندگی میں، شادی بیاہ میں، لین دین میں، سسرال سے کیا معاملہ، محلے والوں سے کیا معاملہ ہونا، لین دین میں کیا ہونا، شادی میں کیا، تجارت میں کیا، زراعت میں کیا، ہر کام میں اللہ کی پسند کیسی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ان تعلیمات کے لیے نبیوں پر کتابیں بھی نازل فرمایا. سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیغمبری کو ختم کیا چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے. تو اسی لیے سب سے اپنی بزرگ کتاب، سب سے آخری کتاب قرآن مجید کو حضور پر نازل فرمایا. اور تفصیلات قرآن میں، قرآن کیا ہے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا. نبیوں کو بھیجا تو خالی نہیں، نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیا تاکہ پیغمبر حق کے موافق لوگوں کے درمیان ان کے آپسی اختلافات اور تنازعات کا فیصلہ کرے. شیطان بہکایا، ایک آدمی دوسرے کا مال کھا گیا، دوسرے پر ظلم کرا، تو کتاب میں آگے کو بھی اللہ کا حکم یہ ہے، ایسا کرنا ہے،
حق مانا نہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تو اس میں سب سے مکمل اور بزرگ کتاب آخری قرآن شریف۔ اب اس میں کیا ہر جمعہ جو پڑھتے ہیں بڑی جامع آیات آتی ہے، خطبے پڑھتے ہیں، کئی چیزیں احکامات ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو انصاف کرنے کا اور اچھا سلوک، حسن سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیشہ اس بات احسان کرو، ظلم مت کرو، انصاف کرو، ناانصاف مت کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم ہے۔ قرابت دار تنگست ہے، مدد کرنا، بیمار ہے پیسے نہیں، دوا کے پیسے دینا، اللہ دیا زکوٰۃ خیرات نکالنا، پریشان حال ہے مدد کرنا۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تمام فاحش اور منکر اور بری باتوں سے اللہ منع کرتا ہے۔ علماء بڑی جامعات ہے، ان میں 3 باتوں کا حکم، 3 بات تمام ہوا ہے۔ یأمر بالعدل والاحسان، انصاف کا حکم، نیکی کا حکم۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت دار سلوک پورے قاعدہ ہے۔ اب 3 باتیں مانا گیا، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء، فحش سے منع کرتا ہے، والمنکر بری باتوں سے، والبغی بغاوت سے۔ پھر فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کرو۔ جب پورے قرآن بے شمار باتیں ہیں، تو کیسی زندگی گزارنا، ہم کون کون سی باتوں کا حکم ہے، کون سی باتیں بری ہیں، کون سی باتیں اچھی ہیں، پوری تفصیل قرآن میں ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے۔ ہمیں بہت زیادہ اکثریت قرآن کے احکامات سے ناواقف ہے، تو چونکہ ہر شخص کو موقع نہیں پڑھنا، علماء کا تفسیر بھی نہیں دیے، پڑھتے ہیں کچھ لوگ، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، سب نہیں پڑھتے، بہت سے سب بغیر سمجھے پڑھنے والے وہ بھی پڑھے رہے ہیں۔ سمجھ کے پڑھنا، احکامات کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، خوشنودی کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ آج کا خطبہ وہی ہے، قرآن کی اہمیت پر ہے۔ ہم قرآن کی اہمیت سننے کے بعد سن کے گھر کو چلے گئے، نہ تفسیر ہوتے نہ معلومات، تو پھر وہ سننا برابر ہے۔ جمعے کو آیت سن لیا، بھائی قرآن کی فضیلت ہے، تعلیم ہونا، تفسیر ہونا، عمل ہونا، پھر گھر میں جا کے بھی قرآن نہیں کھل رہا ہے، 4 تفسیریں نہیں کھل رہے ہیں، معلومات نہیں ہے، تو لوگوں کو نہیں پوچھ رہے قرآن کی، تو پھر وہ سننا ہونا بنا۔ اللہ ہم کو توفیق دے، ہم عمل کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آج یہ قرآن کی خطبے کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تلاوت کے معنی سمجھ کر پڑھنا، عربی میں تلاوت کے معنی سمجھ کر پڑھنا ہے، حق ادا کرتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرے گا تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور فرماتا کہ خود میں کیا آیت ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فَاسْمَعُوا نہیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، خالی ہو سنو، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بیہقی نے عبداللہ بن عباس سے 40 حدیث روایت کی ہے کہ یہ آیت قراءت خلف الامام کے متعلق ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام پڑھے تو غور سے سنو، کسی پڑھنے کا نہیں ہے قرآن، جہری نماز ہے تو سنو، اور سری ہے تو انصتو، خاموش رہو۔ اور 80 صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ لوگوں کو وضو کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کہ سب کے پیچھے، سب کے کی طرف سے امام قرآن پڑھے گا، اب امام کھڑا کہیں کرے ہیں، سب کی طرف پڑھنے کے لیے کھڑا کریں گے، تو امام کی قرات مصلی کی قرات ہے۔ یہی وجہ کہ پیچھے آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، سجدہ تو نہیں ہے، پیچھے بھول گیا تحیات چھوڑ دیا، وطر میں دعا قنوت چھوڑ دیے، اور بھی غلطی کر بیٹھے عمدن نہیں، تو سجدہ تو نہیں ہے، امام کے ساتھ ہے۔ اگر امام سے غلطی ہو گئی سب سجدہ تو کرنا ہے، سب کے لیے امام کھڑا کرے۔